گردی آتنکواد اور ٹیررزم کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے. یہ ہمیں بتانا تو پڑے گا. اس طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے. تو ہمیں ذمہ داری کے ساتھ غیر مسلموں میں پیدا ہونے والی غلط فہمیوں کا ازالہ بھی کرنا ہے اور اپنے کمال درجے کے اخلاق کا بہترین مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے تعلقات غیر مسلموں کے ساتھ اچھے رکھنے ہیں. مثال کے طور پر میں بتاؤں، حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ اکبر، چشتی صوفیہ میں ایک بڑا نام، معتبر نام، شاندار نام، حضرت سیدنا نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ دہلی میں ہیں، اپنی خانقاہ میں ہیں، درس دے رہے اور نفل روزے سے ہیں. روزہ کون سا ہے؟ نفل ہے، نفل روزے سے ہیں، بیٹھے ہوئے درس دے رہے ہیں. آپ کا ایک غیر مسلم ہندو چاہنے والا محبوب الہی سے ملاقات کرنے کے لیے آپ کی خانقاہ پہ پہنچا اور ساتھ میں وہ مٹھائی لے کر کے آیا. کیا لے کر کے آیا؟ مٹھائی لے کر کے آیا. ساتھ میں مٹھائی لے کر آیا، حاضر ہوا اور اس کیا کہ حضور آپ نے میرے فلاں کام کے لیے دعا فرمائی تھی، وہ میرا فلاں کام ہو گیا ہے، میں آج بہت خوش ہوں، آپ کی خدمت میں مٹھائی لے کر کے آئے، اسے قبول کریں. نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مٹھائی کو قبول کر لیا. وہ بڑا عاشق محبوب الہی کا، بہت محبت کرنے والا، اس نے کہا کہ حضور میری خواہش ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے آپ کو مٹھائی کھلاؤں. میری خواہش ہے میں اپنے ہاتھوں سے آپ کو مٹھائی کھلاؤں. نظام الدین محبوب الہی نفل روزے سے اور سارے مریدین جانتے ہیں کہ آج ہمارے پیر و مرشد کا روزہ ہے، روزہ رکھے ہوئے. نظام الدین محبوب الہی مسکراتے ہیں اور مسکرا کر کے پہلے تو کوشش کرتے ہیں نا، شرعی تقاضے بھی پورے ہونے چاہیے کہ بابا تم رکھ دو میں کھا لوں گا. وہ ضد کرنے لگا، نہیں حضرت میں اپنے ہاتھوں سے آپ کو کھلانا چاہتا ہوں، حضور میں اپنے ہاتھوں سے کھلا. وہ بہت زیادہ جب ضد کرنے لگا تو نظام الدین محبوب الہی نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تمہاری خواہش یہی ہے کہ تم مجھے مٹھائی اپنے ہاتھ سے کھلانا چاہتے ہو تو کھلا دو. وہ آگے بڑھا اور نظام الدین محبوب الہی کو اس نے مٹھائی کھلائی. محبوب الہی نے مٹھائی کھا لی. وہ بہت خوش ہو کر کے گیا. اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی. وہ یہ سمجھتا تھا کہ نظام الدین محبوب الہی صرف مسلمانوں کے ہاتھ کا کھاتے ہیں. وہ یہ سمجھتا تھا صرف مسلمانوں کے ہاتھ کا کھاتے ہیں، وہ یہ سمجھتا تھا. مگر وہ اپنے ہاتھوں سے جب محبوب الہی کو کھلایا تو اس کی خوشی کی انتہا نہیں تھی. اللہ اکبر، وہ بہت خوش ہو کر کے لوٹا. جب وہ واپس ہو گیا تو نظام الدین محبوب الہی کے مریدین بیٹھے ہوئے تھے، سارے سب کے سب. سوال کسی نے نہیں کیا. وہ بے ادب مرید نہیں تھے، ہے نا، وہ بے ادب مرید نہیں تھے، کچے دھاگے کے بنے ہوئے نہیں تھے، ہے نا، بڑے پکے تھے، بہت پکے تھے. سوال نہیں کیا کسی مرید نے، مگر سب کے سب آنکھوں میں ہی سوال کر رہے تھے. دیکھ رہے تھے محبوب الہی کی بارگاہ میں کہ سرکار یہ کیا ماجرا ہے، آپ تو روزے سے تھے اور مٹھائی آپ نے کھا لی، آپ کا روزہ ٹوٹ گیا. ایک چھوٹے بچے کو بھی مسئلہ معلوم ہے کہ کھا لیں گے روزے کی حالت میں تو روزہ ٹوٹ جائے گا. نظام الدین محبوب الہی، اللہ اکبر، وہ نظام الدین محبوب الہی جو چہرے اور دل دونوں پڑھ لیتے تھے، ہے نا، جو چہرے اور دل دونوں پڑھ لیتے تھے. اللہ اکبر، جو چہرے اور دل دونوں پڑھ لیتے تھے، مسکرائے اور مسکرا کر کے فرمایا کہ بابا آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ میں روزے کی حالت میں تھا، میں نے اس غیر مسلم سے کیسے مٹھائی کھا لی. تو نظام الدین محبوب الہی فرماتے ہیں کہ سنو، یقیناً روزہ نہیں توڑنا چاہیے، مگر میں فرض روزے میں نہیں تھا، میں تو نفل روزے میں تھا، نفل روزے میں. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ وہ غیر مسلم یہ نہیں جانتا تھا کہ میں روزے سے ہوں، اور مجھے یہ قطعی ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ میں کسی عبادت کا اظہار کروں کہ میں روزے سے ہوں. مجھے بھی ضرورت نہیں تھی، مگر وہ چاہتا تھا کہ اپنے ہاتھ سے مجھے مٹھائی کھلائے. اگر میں اس کی مٹھائی کھانے سے انکار کر دیتا تو اس کا دل ٹوٹ جاتا، اور میں اگر مٹھائی کھا لیتا تو میرا روزہ ٹوٹ جاتا. تو دونوں کے درمیان میں نے فیصلہ یہ کیا، میرے دل نے، میرے ضمیر نے، سب سے بڑا مفتی تو دل ہوتا ہے نا، سب سے بڑا مفتی اپنا ضمیر ہوتا ہے، دل ہوتا ہے. میرے دل نے مجھ سے کہا کہ نظام الدین روزہ ٹوٹ جائے تو قضا کل ادا ہو سکتی ہے، دل ٹوٹ جائے تو اس کی قضا کیسے ادا ہوگی.
دل ٹوٹ جائے تو اس کی قضا کیسے ادا ہوگی؟ پھر میں نے اپنے دل کے مفتی کے فیصلے پر عمل کیا. میں نے کہا کہ نظام الدین کل روزہ رکھ لے, آج اس کا دل نہ توڑ, اس کو خوش کر کے بھیج دے. اللہ